اب تم ذرا غور کرو کہ ولی کے اوپر 360 تجلی پڑتی ہے روزانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت وہ تجلی پڑتی تھی۔ اب تجلیوں والے اگر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں تو حجر اسود کا رب سے کیا کنیکشن ہوگا؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل جو عبادت گاہ ہے وہ ہے بیت المعمور عالم جبروت میں۔ اب یہاں انسانوں کو بسایا دنیا میں، تو اب یہ سجدہ کہاں کریں گے، عبادت کہاں کریں گے؟ اس کے لیے آدم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، بیت المعمور کا نقشہ خواب میں دکھایا گیا کہ بھئی ایسی جگہ یہاں بناؤ، پھر ایسی جگہ وہاں بنائی، پھر اس میں حجر اسود لگایا۔ وہ جو حجر اسود ہے، اب تم ذرا غور کرو کہ ولی کے اوپر 360 تجلی پڑتی ہے روزانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت وہ تجلی پڑتی تھی۔ اب تجلیوں والے اگر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں تو حجر اسود کا رب سے کیا کنیکشن ہوگا؟ دوسری چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ حجر اسود میں جو سرکار امام مہدی کا چہرہ ہے وہ الٹا ہے، نیچے کی طرف رخ ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دیکھیں۔ الٹا اس لیے ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روحانی باطنی تار ہے، حبل، جو بیت المعمور سے حجر اسود تک جڑی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی پیار سے، عقیدت سے، محبت سے بوسہ لیتا ہے تو وہ حبل کے ذریعے اس کی وہ چیز اوپر پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے حج ہو یا عمرہ ہو، حجر اسود کو بوسہ لیے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ تو حجر اسود میں ہے۔ اب ادھر ادھر جائیں گے آپ، کہنے کو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ اس کی صفات ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کوئی بہت ہی بڑا کلاکار ہے، جیسے محمد رفیع صاحب تھے، کشور کمار تھے، بہت بڑے کلاکار تھے، مہدی حسن صاحب تھے، میڈم نور جہاں تھی، تو ان کی جو کلا ہے اس کے ذریعے یہ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں، ان کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ہر جگہ، لیکن ذات اس کی ہر جگہ نہیں ہے، ذات اس کی عرش الہی پر ہے، اور عرش الہی تک جو تار جا رہی ہے یا تو وہ حجر اسود سے بیت المعمور والی تار ہے، یا پھر جو ولیوں کے اوپر حبل لگتی ہے وہ ہے۔ یہ جو حجر اسود کو بیت المعمور کی تار لگائی گئی یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور جو مرشد والے ہیں ان مرشدوں کے اندر جو حبل لگی ہوئی ہے وہ خاص لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی حبل سے محروم نہ ہو۔ لیکن جب لوگوں کے عقیدے بدل گئے، اب دیکھو نا کتنا بدل گیا کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے حجر اسود کی اہمیت کو ہی مشکوک بنا دیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ دھکے کھا کے بھی حجر اسود تک جانے کی کوشش کرتے تھے ہر حال میں، اور وہاں دھکے بہت پڑتے ہیں۔ میں تو بڑا پریشان ہوا وہاں دوران طواف، وہاں لوگ جو خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ دیکھ لو ان کو، ان کی بدماشی اور ان کی چالاکی، تو آپ بہت پریشان ہو جاؤ۔ وہاں جو لوگ ہیں جو چلتے ہیں طواف کے دوران، وہ یوں کر کے چلتے ہیں تاکہ راستہ بنتا رہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی تو حج کرنے آیا ہے، یہ بھی تو عمرہ کرنے آیا ہے، میں اس کو
کونیاں مار مار کے محروم لہو لہان کر دوں اور خود جا کے خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ جاؤں، اللہ کو پسند آئے گا یہ عمل کہ لوگوں کو دھکے دے کے، لوگوں کو مار کے تو وہاں پہنچ رہا ہے؟ اچھا مرد تو مرد، عورتیں بھی یہی کر رہی تھیں، یوں کونیاں یوں مار مار کے۔ تو حجر اسود میں جو تصویر مبارکہ ہے وہ اس کا رخ اس طرف ہے، اور وہاں بھی حبل جڑی ہوئی ہے، لہٰذا تمہارے سجدے حجر اسود سے حبل جڑی ہوئی ہے، اس کا بوسہ لیں گے، تعظیم، تکریم، احترام۔ اور جس زمانے میں کوئی بھی ولی نہ ہو پھر بھی ایک حبل تو اللہ کی لٹکی ہوئی ہے حجر اسود میں، اس لیے وہاں عام لوگوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا۔ وہاں جو لگائی ہے حجر اسود میں جو امام مہدی کا چہرہ ہے، اس سے بھی تو حبل جڑی ہوئی ہے نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سرکار کی کوئی بھی تصویر بغیر حبل کے ہے؟ کوئی تصویر مبارک ایسی نہیں ہے جو حبل کے بغیر ہو۔ بلکہ سرکار نے، میں نے خود سرکار کی بارگاہ سے سنا ہے، سرکار نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ جو ولی ہوتے ہیں ان کی تصویر میں ان کے جسے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ولیوں کی تصویر میں ان کے جسے ہیں۔ جیسے اگر تم میں سے کوئی فنافی شیخ ہے، جیسے امجد فنافی شیخ ہے، اب اس کی تصویر ہوگی نا، اس کے اندر بھی جو ہے نا رنگ ہوگا، تصویر میں بھی، اس میں بھی رنگ ہوگا۔ غیبت کے بعد جب میں بہت لمبی لمبی پوسٹ لکھ کے لگاتا تھا تو اس وقت جو ہے ایک مولوی نے مجھے سوال بھیجا تھا کہ بھئی تم کہہ رہے ہو تصویروں سے فیض ہوگا، تصویروں سے فیض کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ اس کو میں نے جواب لکھ کے بھیجا کہ عورتوں کی ننگی تصویریں دیکھ کے شہوت کیوں آتی ہے؟ اگر عورتوں کی ننگی تصویروں سے شہوت آ سکتی ہے تیرے اندر تو پھر ولیوں کی تصویر سے نور کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس نے مجھے یہ جواب لکھ کے بھیجا کہ تم نے آج میرا دین تباہ کر دیا۔ میں نے کہا دین تباہ کہاں کیا ہے، تمہارا قبلہ درست کیا ہے۔ آپ خود بھی سوچیں، اگر بیہودہ واہیات تصاویر سے انسان کے اوپر شہوت چڑھ سکتی ہے تو ولیوں کی تصویر سے فیض کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات دل کو لگتی ہے نا۔ Amra TV, the place to connect with God.